پیارے بچوں، آئیے جماعت ششم کی تاریخ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگ آج ہڑپا تہذیب کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ جیسے کہ جماعت ششم میں ہم لوگ قدیم بھارت کی تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ تاریخ کے ماخذ کیا ہوتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بھی گاؤں، بستیاں، شہر، دیہات کیسے آباد ہوئے، ہے نا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی گاؤں بستیاں جو ہوتی ہیں جہاں بود و باشت کے ذرائع ہوتے ہیں، جہاں لوگوں کو رہنے کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، وہاں گاؤں دیہات بس جاتے ہیں۔ گاؤں بنے، پھر بستیاں بنی، پھر شہروں میں تبدیل ہوئے۔ تو اسی طریقے سے اس ویڈیو میں ہم لوگ ہڑپا تہذیب کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ آپ کو بڑا مزہ آئے گا جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں، تو اپنے ساتھ پین، بیاض، کاپی رکھیں تاکہ آپ ضروری چیزیں یہاں سے لکھ سکیں، اور ویڈیو کو روک روک کر دیکھیں۔ جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہاں پر رک کر لکھنا ہے، تو ضرور آپ کیا کیجئے، اپنے لیے نوٹس بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم لوگ سیکھتے ہیں ہڑپا تہذیب۔ سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس تہذیب کو ہڑپا نام کیوں دیا گیا ہے نا۔ یہ ہڑپا کیا ہے؟ تو 1921 میں دریائے راوی کے کنارے ہڑپا نام کے مقام پر کھدائی کی گئی تھی، ہے نا۔ ہڑپا تہذیب اسی لیے نام دیا گیا ہے کہ پنجاب ریاست ہے بھارت کی، تو وہاں پر ہڑپا دریائے راوی کے کنارے ہڑپا نام کے مقام پر کھدائی کی گئی تھی، ہے نا۔ کھدائی کے ذریعے بہت ساری چیزیں آگے ہم پڑھنے والے ہیں۔ کھدائی میں کیا ملا، کھدائی کیوں کی گئی تھی؟ تو جب کھدائی کی گئی تو بہت سارے وہاں پر بہت ساری چیزیں ملی، تعمیرات ملی، بہت سارے مادی ماخذ جس کو ہم کہتے ہیں، ساری چیزیں ملی۔ تو اسی لیے اس کو ہڑپا نام دیا گیا، کیا؟ کیونکہ ہڑپا مقام پر کھدائی کی گئی تھی۔ دوسری بات ہے، اس کو ہڑپا تہذیب تو ہم کہتے ہیں، ساتھ ہی اس کو سندھ تہذیب بھی کہتے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں پر کھدائی کی گئی تھی وہ دریائے سندھ کا کنارہ تھا۔ ہم لوگوں نے پڑھا تھا، دیکھیے کہ بھئی گاؤں بستیاں کس طرح وجود میں آئی۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ اکثر ندیوں کے کنارے کیا ہے، بستیاں، گاؤں وجود میں آئی، بستیاں، لوگ رہنے لگے، پھر وہ گاؤں میں تبدیل ہوئی۔ تو اسی طریقے سندھ تہذیب کیوں کہتے ہیں ہڑپا تہذیب کو؟ کیونکہ جہاں پر بھی کھدائی کی گئی، یہ سارے جو باقیات ملے ہیں وہ سندھ ندی کے کنارے ملے ہیں، اس لیے اسے سندھ تہذیب بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہڑپا کے جنوب میں تقریباً 600 کلومیٹر جنوب میں موہنجو داڑو کے مقام پر بھی کھدائی کی گئی، ٹھیک ہے۔ صرف ہڑپا پر ہی نہیں کھدائی کی گئی تھی، بلکہ ایک موہنجو داڑو نام کا بھی ایک مقام تھا، وہاں پر بھی کیا کی گئی تھی، کھدائی کی گئی تھی، جو کہاں پر ہے، ہڑپا سے جنوب میں ہے، 650 کلومیٹر جنوب کی دوری پر واقع ہے۔ تو سمجھ گئے آپ کہ اس تہذیب کو ہڑپا نام کیوں دیا گیا؟ تو اس کے لیے 2-3 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اس لیے نام دیا گیا کہ جب اس کی کھدائی ہڑپا کے مقام پر کی گئی تھی، ہے نا۔ سندھ تہذیب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دریائے سندھ کے کنارے کا علاقہ ہے، اس لیے اسے سندھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس نقشے کو سمجھ لیجیے، جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ سندھ ندی بات چڑھی تھی، یہ دریائے سندھ ہے۔ آپ یہاں پر اگر دیکھیں گے تو یہ دریائے سندھ نام لکھا ہوا ہے، اور اس طریقے سے یہ دریائے سندھ کیا ہوتی ہے، بہتے ہوئے آ رہی ہے۔ اس طریقے سے یہ دریائے سندھ بہتے ہوئے آ رہی ہے، اور وہ بحر عرب میں جا کر ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون کون سے مقامات پر کھدائی کی گئی تھی؟ تو دریائے سندھ کے آس پاس کے علاقوں میں کھدائی کی گئی تھی، جس میں ہڑپا ہے نا، موہنجو داڑو ہم نے بات کی ہے نا، دھولا ویرا کا بھی ایک مقام ہے، دیکھیں جہاں پر کھدائی کی گئی، یہ دھولا ویرا کا مقام ہے۔ اس کو دیکھو، یہ دیکھیں آپ اس نقشے میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دھولا ویرا کے مقام پر بھی کھدائی کی گئی۔ ایک ہے لوتھل کے مقام پر بھی کھدائی کی گئی تھی، دھولا ویرا سے قریب میں ہی لوتھل ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کی یہ گجرات ریاست گجرات کا حصہ ہے، کچھ اس کا۔ کالی بنگن مقام پر بھی کھدائی کی گئی، اور دائم آباد پر بھی کھدائی کی گئی۔ تو یہ 6 مقامات پر کھدائی کی گئی تھی، ہے نا۔ یہ موہنجو داڑو یہاں پر دکھ رہا ہے آپ کو، نقشے میں آپ کھودیے، دیکھیے کالی بنگن یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کون سا ڈھونڈنا ہے، دائم آباد کہاں پر ہے، دیکھیے۔ ہڑپا تو یہاں پر مل گیا، ہڑپا ہے یہاں پر، دیکھیے ایک دم دریائے راوی کے کنارے پر ہے، سب سے پہلے وہیں کھدائی کی گئی تھی۔ تو اس طریقے سے ان 6 مقامات پر کیا کی گئی، کھدائی کی گئی، ٹھیک ہے۔ اب کھدائی میں کیا ملا؟ جب کھدائی کی گئی تو کھدائی میں ملا کیا؟ کھدائی کے اندر
اشیاء ملے یعنی چیزیں ملی بہت ساری، ٹھیک ہے. تعمیرات کے باقیات ملے. تعمیرات یعنی کیا؟ جیسے مکان ہے، جیسے اس تصویر کو آپ دیکھیے، مکان ہے، گھر ہے، ہاؤس ہے نا، کہ ایسے بہت ساری جو بھی تعمیرات کی گئی تھی اس کے باقیات اس کھدائی کے اندر کیا ہوئے، وہاں پر ملے ہوئے ہیں. تو اس سبق میں ہم اس کو ساری تفصیلات اور پڑھیں گے کہ بھئی گھر کیسے تھے، ان کی باقی کیسی کھدائی تھی، ان کی بناوٹ کیا تھی. یہ ساری چیز ہم تفصیل سے اس کے اندر کیا کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں. تو اس کا پہلا حصہ تھا. آپ لوگ یہ اس کو واپس سے دیکھیے، اور جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سوال ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں اس میں ہم کو سوال پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ.